السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آج حکومت نے جو سپریم کورٹ کے طرف سے جو عبوری فیصلہ آیا تھا بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی سے متعلق، اس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پریزن رولز ہے 1978، اس کے رول 197 اور آئین جو کہ آرٹیکل 10A کی جو فیصلہ ہے وہ اس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، اور ایک جو اس کے اندر پریسیڈنٹ کا سیٹ ہونا ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی بھی قیدی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کی سفارش پر اسے ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے، یا اس کے ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں، یا اس کی طبی معائنہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن سرکاری ہسپتال سے ہوتا ہے۔ کسی نجی ہسپتال میں اپنی مرضی کے یا خواہش کے نجی ہسپتال میں لے کے جانا اور پھر وہاں پر اس کا علاج یا اس کے اوپر معائنہ کرانا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کہیں رولز ریگولیشن میں موجود نہیں ہے۔ بہرطور چونکہ یہ معاملہ پریجوڈس ہے، کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ 48 گھنٹے تھے، جس میں سے ابھی تک تو اطلاعات یہ ہیں کہ شاید ابھی اس کا کوئی رجسٹرار نے اس کو وہ لگایا بھی نہیں نمبر، لیکن بہرحال کل کا دن ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ رات گئے بانی تحریک انصاف کو الشفا منتقل کیا جائے، یا کل دن میں اس کا فیصلہ لینے کے بعد کیا جائے۔ یہ سارا کچھ ہم کل آنے والے دن کے اندر دیکھ رہے ہوں گے۔ آج جو چیزوں میں فرق آیا ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد، اچانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ بہت جسے کہہ لیجئے کہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہمیں نظر دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونے دینا چاہیے تھا، حکومت کو نظر ثانی کے لیے نہیں جانا چاہیے، اس سے ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ لیکن ہم اسمبلی کے اندر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی اپوزیشن کی جماعتوں سے، پلس انہیں واپس اپنی قائمہ کمیٹیاں ہولڈ کرنے اور دوبارہ سیاسی پروسیس شروع کرنے کا کہا۔ خود بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے نون لیگ پر مختلف طرح کی جسے کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا آزاد کشمیر الیکشنز کو لے کے اور ادروائز بھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک نون لیگ ان کے تحفظات دور نہیں کرے گی وہ نون لیگ کے معاملات کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے۔ ہاں، قومی سطح کے معاملات جو ہیں اس کے اندر یقیناً وہ تعاون جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ اتحادی ہے حکومت کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، نون لیگ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی پرویز ملک صاحب کو آرڈر دیا گیا کہ آپ فوری طور پر کراچی پہنچیں، ریفائنریز سے بات کریں، کیونکہ جو مقامی ڈیزل بنتا ہے ہمارے ہاں، ریفائن ہوتا ہے، خام تیل تو باہر سے ہی آتا ہے، لیکن جو ڈیزل مقامی طور پر ریفائن ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ کی جائے کمی۔ اس کے بعد ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ جو عطا تارڑ صاحب اور علی پرویز ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 30 سے 35 روپے یا 32 روپے کا ریلیف جو ہے پر لیٹر وہ عوام کو پہنچایا جائے، جس کے لیے ریفائنریز سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے اس وقت جو سچویشن ہے یہ ساری کس طرف جا رہی ہے۔ بہت مختلف طرح کے فارمولاز سامنے آ رہے ہیں، بڑے دلچسپ فارمولاز ہیں، جس میں ایک فارمولا یہ ہے کہ جی چونکہ صوبوں کا معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی نے آج بھی جو پریس کانفرنس کی ہے، بلاول صاحب نے بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم کے اوپر وہ راضی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کوئی کنسنسس پیدا ہو، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں تو پھر دیکھیں گے کیا معاملہ ہے، لیکن ابھی فی الحال بہت ڈائریکٹ موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سب کے سامنے ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مقتدرہ یہ چاہتی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ہر صورت بنے، چاہے اس کے لیے انہیں حکومت جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لانی پڑے۔ نیا فارمولا جو بہت ساری بات ہو رہی ہے، کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مائنس کر کے اس کی جگہ پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہے۔ 28ویں جو آئینی ترمیم جس کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی ووٹ کر سکتی ہے، یہ ریلیف جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن یہ اس طرح کی ہے کہ نون لیگ کو جو ہے ہر حال کے اندر ماننا پڑے گا، اور پیپلز پارٹی کو بھی وہ یہ اسی پرسپیکٹو کے اندر کہ پیپلز پارٹی کو فارغ کیا جا سکتا ہے، یہ ماننا پڑے گا 28ویں آئینی ترمیم کی۔ 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو اب تک سوشل میڈیا پر گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 12 سے 14 صوبوں کی بات ہو رہی ہے، ڈویژنل سطح پر 12 نہیں، یعنی 32 نہیں، بلکہ کچھ 4 کے قریب صوبے پنجاب میں، 3 سندھ کے اندر، اور پھر جو 2 صوبے ہیں وہ تین صوبے 4 صوبے کے پی کے میں، 2 بلوچستان، یعنی اس طرح سے صوبوں کی ایک تقسیم، اور صدارتی نظام کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب صدارتی نظام پہ کون سی جماعت مانے گی نہیں مانے گی، یہ والی ایک سچویشن بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو بہت طرح کی ڈیبیٹس ہو رہی ہے اس وقت، مختلف طرح کی، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ اس حساب سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمیں آج ان تمام معاملات کے اوپر
کلیئرٹی دیں گے ہمارے جو مہمان ہیں. ندیم قریشی صاحب ہیں تحریک انصاف سے, ذوالفقار علی بدر صاحب پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں, علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون سے ہیں, اور جواد فیضی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں. یہ ہم ان سے بات کریں گے سارے موضوعات کے اوپر, لیکن پہلے یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.